ہم نے دیکھنا ہے کہ جو شیعہ ہو، بریلر ہو یا للڑ ہو، یہ سارے اس معاملے میں ایک ہے، سب کہتی ہیں سنتی ہیں۔ اب دلیل کیا ہے سننے کی؟ ان کو کہو لاؤ کتاب مقدس کی آیت جس میں انبیاء کے سننے کا ذکر ہو، یا امام الانبیاء کا یا کسی اور مردے کا۔ ایسی آیت لاؤ جس کا معنی یہ ہو مرنے کے بعد کوئی نیک یا بد جو تمہارا عقیدہ ہے کہ وہ قبر پہ آنے والوں کی آواز کو سنی، ان کے احوال کو دیکھے اور ان کے احوال کو جانی، ایسی کوئی آیت اس 30 پاروں والے قرآن میں ہے تو چاہے وہ رافضی ہو، چاہے رضا خانی ہو، چاہے وہ للڑ ہو، پوری تحدی اور چیلنج سے کہہ رہا ہوں کہ میری اس گفتگو کے بعد سوشل میڈیا پہ تمہارا کام گالیاں نکالنا تو ہو سکتا ہے، لیکن اگر تمہارے علماء میں جرأت اور ہمت ہو، صرف ایک آیت لاؤ جس کا یہ معنی ہو کہ مرنے کے بعد کوئی نبی یا ولی قریب یا دور سے دنیا والوں کا کلام سنتا ہے۔ لیکن 30 پاروں والے قرآن میں ایسی آیت موجود نہیں ہے۔ عقیدہ کس سے ثابت ہوگا؟ دلیل قطعی سے، گپوں سے عقیدہ ثابت نہیں ہوگا۔ اب ان کی گپیں بھی سنو، وہ کیا کہتی ہیں؟ وہ کہتی ہیں قرآن میں تو نہیں، یہ مسئلہ قرآن میں نہیں ہے۔ یہ بھی جو ان کے دیانتدار بڑے مولوی ان کے طبقے میں، ویسے تو مشرک دیانتدار ہوتے ہی نہیں ہے، ان کے طبقہ میں وہ یہ مانتے ہیں کہ قرآن کریم میں ہمارا عقیدہ کوئی نہیں ہے۔ مولانا سرفراز نے 2 کتابیں لکھی ہیں اور اپنے عقیدے پر ایک آیت بھی پیش نہیں کی، ایک بھی نہیں کی۔ خیر یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا اچھا پن ہے کہ ایک ظلم سے بچ گیا، قرآن پاک کی تحریف نہیں کی، تو جو خوبی ہو وہ ماننی چاہیے۔ خیر یہ کہتے ہیں قرآن میں ہمارا مذہب نہیں، عقیدہ نہیں، ہمارا عقیدہ ہے حدیث میں۔ بات ذرا سمجھنی ہے، پہلے تو یہ فیصلہ کرو کہ حدیث قرآن کے خلاف ہو سکتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات قرآن کے خلاف ہو سکتی ہے؟ ویسے آپ کا ذہن کیا کہتا ہے؟ آپ میری بات نہ لے، اپنا جو اللہ نے آپ کو ایک سمجھ دی ہے، فہم دیا ہے، اس کو استعمال کریں۔ آپ جج بن کے بیٹھے کہ اللہ کا قرآن کہے مرنے کے بعد کوئی نہیں سنتا، کہ رسول پاک فرمائے نہیں اور نہیں تو میں سنتا ہوں، یا اور نہیں تو انبیاء سنتی ہیں، یا کچھ موت کے بعد کچھ مردے سنتی ہیں۔ تو پہلے یہ مسلمان کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ بھلا پیغمبر قرآن کے خلاف کر سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا اتبع ما یوحی، میرے پیغمبر اس قرآن کی اتباع کرنی ہے، اتلو ما اوحی، اس قرآن کے پیچھے چلنا ہے۔ اور فرمایا فاستمسک بالذی اوحی الیک، میرے پیغمبر اس قرآن کے ساتھ فاستمسک، اسے نو جپا مار کے رکھ، فاستمسک، اسی کو تھامو، مضبوطی سے پکڑو، اسی کو تھامو۔ اب اللہ نے پیارے پیغمبر کو یہ احکام دیے اور یہ حکم جاری کیا۔ اب یہ کہنا کہ احادیث میں آ چکا ہے کہ امام الانبیاء یا دیگر انبیاء یا کوئی اور مردہ یہ دنیا والوں کا قریب یا دور سے کلام سنتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا، اللہ معاف کرے نعوذ باللہ، نقل کفر نباشت کے طور پہ کہہ رہا ہوں، اس کا صاف مطلب یہ بنے گا کہ قرآن اور اللہ کے حکم کی سب سے پہلے خلاف ورزی امام کائنات نے کی ہے۔ اس سے بڑا اللہ کے رسول پہ کوئی بہتان ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ یہ لگا دیا جائے کہ اللہ کا قرآن کہتا تھا نہیں سنتے اور اللہ کے رسول کہتے تھے سنتے ہیں، تو پھر کوئی قرآن کی حیثیت رہے گی یا رسول کی عصمت رہے گی؟ سوچ لو۔
یہ طبقہ یہ کہنا چاہتا ہے، حالانکہ ام المومنین نے فیصلہ کر دیا تھا، فرمایا کیف یقول رسول اللہ، یہ لفظ تو فتاوی دارالعلوم دیوبند میں بھی لکھے، کیف یقول رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ کیسے سکتے ہیں کہ کوئی مردہ سنے، وَقَدْ قَالَ اللہ، حالانکہ اللہ نے فرما دیا ہے ما انت بمسمع من فی القبور، یہی آیت پیش کی جو میں پیش کر رہا ہوں، اور فرمایا کہ رسول پاک کی حدیث ہو سکتی نہیں، یہ ایک اصول کی بات ذہن میں رکھ لو۔ اس کے بعد ہم کہتے ہیں لاؤ حدیث، اس قانون کو ذہن میں رکھنے کے بعد اب ہم کہتے ہیں لاؤ حدیث، ہم وہ بھی دیکھیں تو مارکا پڑتا ہے، حدیث میں آیا من صلی علی عند قبری سمیتہ، جو میری قبر کے پاس درود پڑھے میں اس کو سنتا ہوں، وَمَنْ صَلَّى نَائِيًا أُبْلِغْتُهُ، اور جو دور پڑے تو وہ درود مجھ پر پہنچایا جاتا ہے۔ یہ ایک روایت پیش کی جاتی ہے اور سارے ملا اس روایت کو جان بوجھ کر بیان کرتی ہے، حالانکہ قانون یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان بوجھ کے جھوٹ بولنا یہ اپنے آپ کو دائرہ اسلام سے خارج کرنے کے مترادف ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو جان بوجھ کر مجھ پہ جھوٹ بولے وہ پکا جہنمی ہے۔ اب یہ مولوی کتنے دلیر ہے، ما اصبرہم علی النار، بڑا جگر ہے ان کا، اور اوپر سے فراڈی کتنے نیک بنے ہوئے، مراقبہ والی کمپنی، ساری میٹھی میٹھی گفتگو، السنتہم احلی من السکر، اللہ کے رسول نے جو جہنمیوں کی علامت بتائی کہ ان کی زبانیں گڑ سے زیادہ میٹھی ہوں گی، یہ اسی طبقے میں سے ہے، بڑا روتے بھی ہیں۔ اب یہ یاد رکھو، اس حدیث کے نام پر جو لوگ پیش کرتے ہیں 35 محدثین اور بڑے بڑے اجلہ محدثین، انہوں نے اس پہ بحث کی اور فرماتی ہیں کہ یہ صرف ضعیف بھی نہیں، موضوع علی رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول کے ذمہ جھوٹ ہے اور پیغمبر کی یہ حدیث نہیں۔ 35 محدثین، اور ان میں آج کل یہ کہتی ہیں کہ یہ مسئلہ عنایت اللہ شاہ نے شروع کیا، عنایت اللہ شاہ سے پہلے ایسا کوئی آدمی نہیں آیا۔ یہ میرے پاس کتاب ہے، کتاب الضعفاء امام اکیلی کی، اور یہ اکیلی 322 ہجری میں فوت ہوا۔ کب؟ 322 ہجری میں فوت ہو رہا ہے، اور اب ہو رہا ہے 1440 ہجری، سالوں کا خود حساب کر لینا، 322 ہجری اور 1440 ہجری، اب یہ سال چل رہا ہے، 322 کہاں اور 1440 کہاں؟ یہ اس بزرگ نے کتاب لکھی، اور یہ بھی کوئی معمولی آدمی نہیں، یہ اس کے شروع میں محدث الحرمین، یہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کا محدث، اس زمانے کا بہت بڑا محدث علامہ اکیلی، اور اس میں علامہ اکیلی نے یہاں پر اس حدیث پر بحث کی، من صلی علی عند قبری، اسی روایت کی بحث کرتے ہوئے علامہ اکیلی صاف لکھتا ہے کہ یہ جو روایت ہے یہ روایت محمد بن مروان، اس روایت کا راوی کون ہے؟ محمد بن مروان، اور یہ محمد بن مروان مشہور کذاب، مشہور دجال، اور یہ کٹر قسم کا رافضی تھا۔
اس روایت کو بیان کرنے والا محمد بن مروان جو کٹر رافضی شیطان اور ابو بکر و عمر کو ننگی گالیاں دینے والا تھا. اب اگر مولانا فضل الرحمان مان لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ وہ ساجد نقوی کے ساتھ گزارا کر سکتے ہیں. تو محمد بن مروان کو اگر روحانی باپ مان لیں تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. ایک گند کو ساتھ اٹھا کے پھر رہے تو دوسرے کو مان لیں تو کوئی مسئلہ نہیں. لیکن کوئی آخرت کی فکر والا آدمی اس بات کو تسلیم نہیں کر سکتا. ایک طرف صاف قرآن کا مسئلہ ہے اور دوسری طرف محمد بن مروان کا مسئلہ ہے. اب محمد بن مروان سدی صغیر کذاب، اس کی بات پہ ایمان رکھنا اور خدا کے قرآن کو چھوڑ دینا، یہ اس آدمی کا کام ہے جس کا اللہ تعالیٰ پر ایمان نہ ہو اور اس کے دل میں اللہ کا ڈر نہ ہو، جان بوجھ کے رسول پہ بھی جھوٹ بولے اور پبلک کو بھی جھوٹ بتلائے. ایسے اکاذیب اور جھوٹوں سے عقیدہ ثابت ہو سکتا نہیں. صرف یہ نہیں، اسی کے ساتھ یہ اسن المطالب، یہ الشیخ عبد الرحمن بن محمد بن درویش پرانے اکابر میں سے جو امام شامی کے شاگردوں میں سے ہیں، اور اس کا صفحہ نمبر ہے 440. اس میں اس نے بحث کی. تو اب یہ بھی ذہن میں رکھتے ہو، سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ ولی کامل یہ 322 ہجری میں تھے. علامہ اکیلی کو شاہ صاحب نے کہا تھا کہ لکھیے، اس کی کوئی اصل نہیں، یہ 322 ہجری کی بات ہو رہی ہے. 322 1100-1200 سال پہلے اس کی بات. اور یہ علامہ درویش اس حدیث پہ بحث کرتے ہوئے فرماتی ہیں من صلی علیہ عند قبری، یہ جو حدیث ہے کہ قبر پر کوئی درود پڑھے تو میں سنتا ہوں اور دور والا درود پہنچایا جاتا ہے، یہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں قال الاکیلی لا اصل لہ، لا اصل لہ، اس روایت کی اصل ہی کوئی نہیں، مڈ ہی کوئی نہیں، اور یہ رسول اللہ کا فرمان ہے ہی نہیں. اسی محمد بن مروان رافضی شیطان کی گپ پہ، اور اس نے چونکہ شیعوں کے نزدیک تو یہ قرآن اصلی ہے نہیں، اس لیے اگر کوئی شیعہ یہ روایت بیان کرے تو تعجب کی بات نہیں، اور یہ میری بات نہیں، مجھے گالیاں بعد میں دینا، یہ علامہ درویش کی بات ہے. اور یہ پرانے اکابر میں سے. آج کل یہ بھی ایک نیا حربہ آیا، ہر فرقہ کہتے ہیں اچھا اکابر نے نہیں سمجھا ہمارے اکابر بزرگ. تو میں پوچھتا ہوں یہ تمہارے دیوبندی بریلوی سب کے اکابر میں سے، اور دیوبند بریلی ابھی کسی کے حاشیے میں بھی نہیں تھا، یہ بزرگ اس سے بھی پہلے گزرا. اور صاف فرماتے ہیں کہ یہ روایت لا اصل لہ. آگے فرماتے ہیں موضوع تفرد بہ محمد بن مروان السدی وکانا کذابا. اس روایت کو بیان کرنے والا محمد بن مروان یہ روایت بالکل تلی باٹوی، من گھڑت، موضوع اور جعلی روایت. اور اس کا بنانے والا کون ہے؟ محمد بن مروان وہ ہے. اور وہ کون ہے محمد بن مروان؟ فرماتے ہیں وَكَانَ كَذَّابًا، یہ بہت بڑا کذاب تھا. کوئی تھوڑا بہت جھوٹا ہو تو اسے کاذب کہتی ہے، اور جو کذاب نرا جھوٹ دی فیکٹری ہے، بہت بڑا کذاب. اب یہ کذاب راوی اسی طریقہ سے یہاں پر یہ موضوعات امام ابن جوزی رحمہ اللہ کی یہ 2 جلدوں میں کتاب ہے، محدث جوزی رحمہ اللہ کی، اور علامہ ابن جوزی ان کی سن وفات ہے 597 ہجری، 597. اور ذہن میں رکھو اب ہے 1440.
597 ہجری اس میں بیٹھ کے آج لوگوں کو کہتے ہیں عنایت اللہ شاہ سے پہلے یہ عقیدہ ہی کسی کا نہیں تھا. یہ عنایت اللہ شاہ صاحب نے عقیدہ، اور کوئی بے ایمان شیخ القرآن کا نام لیتی ہے. یہ پنج پیریوں سے پہلے عقیدہ کسی کا نہیں تھا. میں پوچھتا ہوں یہ کتاب پنج پیر کا وجود ہی نہیں تھا، اس سے بھی پہلے. اور 597 ہجری اس کا صفحہ 224 ہے. اور محدث ابن جوزی، یہ مانا ہوا محدث، اس حدیث پر بحث کرتے ہوئے فرماتی ہیں یہی لایا، کہتا ہے باب ذکر سمائہ لصلاۃ من یصلی علیہ. اس پورا عنوان قائم کیا کہ اس میں نبی کریم علیہ السلام درود سنتے ہیں یا نہیں. کہتے اس میں حدیث آئی ہے من صلی علیہ عند قبری سمیتہ، وہی روایت جو قبر پہ درود پڑھے میں سنتا ہوں. اور دور والا من صلی علیہ نائعا وکل اللہ ملکن یبلغنی، اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگائی، وہ مجھ تک پہنچاتا ہے. فرماتے ہیں یہ حدیث ھذا حدیث لا یصح، یہ حدیث درست ہی نہیں ہے، یہ روایت صحیح نہیں ہے. وہ محمد ابن مروان ہو السدی، جس کے بارے میں یحییٰ ابن معین فرماتے ہیں لیسا بثقۃ، یہ راوی ثقہ نہیں ہے. اور ابن نمیر کہتے ہیں کذاب، یہ کذاب راوی ہے، جھوٹا راوی ہے. سعدی کہتے ہیں ذاہب. نسائی، امام نسائی محدث فرماتے ہیں متروکن. ابن حبان کہتے ہیں لا یحل، اس کی روایت بیان کرنا تو دور کی بات، اس کی روایت کو اپنی کتاب میں لکھنا بھی جائز نہیں ہے، لکھنا بھی حلال نہیں ہے. یہ وہ راوی ہے. اب آپ اندازہ کریں اس روایت کی بنیاد پر لوگوں کے عقائد کو خراب کیا جا رہا ہے. اور میں حیران ہوں وہ جامعۃ الرشید کا وہ دجال مفتی محمد، وہ یہی روایتوں کی بنیاد پر حاجیوں کو تربیت دے رہا ہے کہ وہاں جاؤ نا، یہ عقیدہ رکھو کہ نبی پاک علیہ السلام سن رہے ہیں، جان رہے ہیں. یہ باقاعدہ جامعۃ الرشید میں بیٹھ کر اس دل کے اندھے نے یہاں تک باتیں کر دی. اور بھی اس طرح کے کئی دل کے اندھے یہ باتیں کرتے ہیں. اب اگر وہ عالم ہیں تو کیا انہوں نے یہ کتابیں نہیں دیکھی ہوں گی؟ اور اگر جاہل ہیں تو انہیں مفتی کس نے بنایا ہے؟ لوگوں کا ایمان لوٹنے کے لیے دارالافتاء کا قلم کس نے دیا ان کو؟ اور میں اب بھی دعوت دیتا ہوں کہ اگر میں حوالہ غلط پیش کروں تو آج تو انٹرنیٹ کی دنیا ہے، آؤ میرے حوالے کو غلط ثابت کرو. اور اگر حوالہ صحیح ہے پھر خدا کے لیے خود بھی جہنم میں نہ جاؤ اور عوام کو بھی جہنم میں نہ بھیجو. پھر مسئلہ وہ لاؤ جو خدا کا قرآن کہہ رہا ہے اور براہین قطعیہ کا مسئلہ ہے. اور صرف یہ نہیں، یہ ابن کثیر ہے، تفسیر ابن کثیر سب پڑھتی ہے اور عام تفسیر ملا لوگ بھی پڑھتے ہیں. سورہ احزاب اور صفحہ 421 ہے، اس کی جلد 6 بیروتی چھاپا. یہ صفحہ میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ مولوی حضرات کو تکلیف نہ ہو، وہ پوری کتاب تو پڑھتے نہیں، کم از کم یہ صفحہ نکال کے پڑھ لے. کئی کہتے ہیں آپ صفحہ نہیں بتاتے. میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مولوی پوری کتاب پڑھے نا تو پہنچ جائے گا وہاں، لیکن اس پر میں صفحہ بھی بتا رہا ہوں، تمہیں تکلیف بھی نہیں ہوگی. یہ صفحہ 419 سے بات شروع ہوتی ہے اور یہاں پر زبردست بات کی حافظ ابن کثیر نے، اور فرماتی ہیں کہ یہ جو روایت ہے من صلی علیہ عند قبری سمیتہ ومن صلی علیہ من بعید ففی اسنادہ نظر تفرد بہ محمد بن مروان السدی الصغیر وہو متروک عن الاعمش عن ابی صالح عن ابی ہریرہ. اور یہ اس کا راوی اکیلا محمد بن مروان اور کوئی سند نہیں، اکیلا وہ راوی ہے اور وہ راوی متروک ہے. یہ روایت درست نہیں، یہ رسول اللہ کا فرمان نہیں، یہ تفسیر ابن کثیر ہے.
اب میں سمجھتا ہوں کہ تفسیر ابن کثیر تو سارے مولوی پڑھتی ہیں، تو کیا ان مفتیوں نے نہیں پڑھا؟ حج کورس ان کو پہلے ایمان کورس کرانا چاہیے. یہ مفتی کبھی اکٹھے ہوں تو ان کو میں پڑھاؤں ایمان کورس. حج بعد میں ہے، پہلے ایمان کورس سیکھو. اور تمہارا ایمان ہی صحیح نہیں بے ایمانو، ابو جہل والا عقیدہ لوگوں کو بتاتے ہو. حج تربیتی کورس. اب دیکھو یہاں پر یہ کتاب ہے الصارم المنکی، محدث ابن عبد الہادی ان کی کتاب ہے. اور یہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں. میری عادت نہیں ہے کتابیں لے آنا، لیکن آج میں نے جان بوجھ کے لائی کہ جب یہ عاجز آ جاتی ہیں فوراً کہتے ہیں اچھا پھر اکابر نے نہیں سمجھا، ہمارے اکابر جوں، ہمارے اکابر جوں. میں کہتا ہوں یہ کون جو میں پیش کر رہا ہوں یہ اکابر نہیں، یہ وہ ہیں جو تمہارے اکابر کے بھی اکابر ہیں، جن کے تم حوالے پیش کرتے ہو نا، مفتی شفیع تے فلانا فلانا. یہ جو میں پیش کر رہا ہوں یہ ان سے بھی بڑے اکابر ہیں. وہ یہ علامہ ابن عبد الہادی، اور اس کتاب کو علامہ انور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اور شذی ترمذی کی شرح میں علامہ انور شاہ صاحب خاتم المحدثین اور محدث دیوبند اس پر لکھتے ہیں قد اجادا ابن عبد الہادی کی کتاب زبردست کتاب ہے. اور اس کے مقابل سبکی شبکی وہ جو کتابیں لکھتے رہے ان میں سب ضعیف روایتیں اور وہاں سب رتب و جابس کٹھا ہے. لیکن یہ علامہ ابن عبد الہادی ہے الصارم المنکی، اور صفحہ 159 سے یہ بات شروع ہو رہی ہے. اور فرماتی ہیں کہ بہت ساری احادیث ذکر کر کے فرماتی ہیں کہ فہذہ الاحادیث المعروفۃ عند اہل العلم التي جاءت من وجوہ حسان تصدق بعضها بعضا وهي متفقۃ على ان من صلى عليه من امته فإن ذلك يبلغه ويعرض عليه وليس في شيء منها انه يسمع صوت المصلي. بہت ساری حدیثیں ذکر کی. فرماتے ہیں سب احادیث یہ بتا رہی ہیں کہ جو درود پڑھتا ہے اس کا ثواب امام الانبیاء تک پہنچتا ہے، اللہ اپنے محبوب پہ رحمت کرتا ہے. لیکن ان حدیث میں ایک بھی ایسی نہیں جس میں یہ ہو کہ نبی کریم علیہ السلام یسمع صوت المصلی کہ درود پڑھنے والے کی آواز کو سنیں. ان احادیث میں ایک بھی ایسی حدیث نہیں ہے. آگے پھر چلا اور لے آیا، کہتا ہے وہ جو حدیث پیش کرتے ہیں من صلی علیہ عند قبری لا یعرف الا من حدیث محمد ابن مروان السدی الصغیر عن العامش کما ظنہ البہقی. اور آگے چل کے فرماتی ہیں یہ روایت جو ہے موضوع علی العامش، یہ روایت من گھڑت ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ علامہ ابن عبد الہادی یہ آج سے صدیوں پہلے گزر گئے. اس وقت دیوبند بریلی کا نام و نشان نہیں تھا. اور فرماتے ہیں یہ روایت بالکل من گھڑت ہے اور ہاتھوں سے بنی ہوئی ہے. اور آگے پھر حوالے دیے یحییٰ ابن معین محدث جو امام بخاری کے بھی اساتذہ میں سے ہیں، ان سے حوالہ دیا محمد ابن مروان لیسا بثقۃ قال البخاری، امام بخاری محدث امیر المومنین فی الحدیث وہ فرماتے ہیں سکتو عنہ. اور جس کو امام بخاری سکتو عنہ کے لفظ سے ذکر کرتے ہیں اس کی روایت اعمال میں بھی قابل قبول نہیں ہوتی. یہ وہ دلائل ہیں جن سے مارکا عقیدہ ثابت کر رہا ہے. اور لوگوں کو کہتے ہیں حیات النبی تے سماع النبی تے عقیدہ حیات النبی، یہ وہ دلیلیں ہیں، اس سے لوگوں کو دھوکہ دیتی ہیں. لیکن ہماری عادت ہے ہم پوری بات کرتی ہیں. ان کی کیا عادت ہے؟ وہ اپنی طرف سے ایک ڈھکوسلا بنائیں گے اپنے جاہلوں سے داد لینے کے لیے. اور جی مماتی کہتی ہیں نبی قبر میں زندہ ہے تو سانس کیسے لیتا ہے؟ اس سے پوچھو گدھیا یہ کس مماتی نے کہا ہے؟ کوئی سمجھ نہیں ہے. یہ کس مماتی نے کہا؟ یہ تیرا اپنا گدھا پن ہے.
اور ایک ڈھکوسلا بنا کے پھر اس کا جواب دینا شروع کر دیا. اور مماتی کہتے ہیں ما انت بمسمع من فی القبور، اس کا جواب ہے تو لا. ہم کہتے ہیں فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتِ، اس کا تیرے اندر جواب ہے تو ہمت کر، اس کا کوئی اور معنی کر. ہم کہتے ہیں اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اس کا کوئی اور معنی ہے تو نکال کے دے. جو ہم کہتے ہیں اس کا جواب اس کے باپ کے پاس بھی نہیں. اور کہتا کیا ہے؟ وہ ایک سرگودے کا چبل ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے. اب اس کا ابا جی وہ پکا مماتی تھا اور بڑے شاہ جی کی مسجد میں رہتا تھا. وہ گھمن شمن اس کے ابے کی بات کر رہا ہوں. اب وہ نابینا تھا، اور نابینوں سے اللہ محفوظ رکھے، دل کے نابینے، آنکھوں کے نابینے. تو اس نے وہاں کوئی شیطنت کی تو شاہ صاحب نے اسے مسجد سے نکال دیا. اب جب نکالا تو اس نے شاہ صاحب کے مقابلے کے لیے کہتے ہیں میرا عقیدہ حیات النبی، کام چنگا کر کے آئے ہیں، اور تیرا عقیدہ بھی چنگا ہے. اور اس سے آگے یہ پیدا ہو گئی مصیبت. تو خیر ہم جو کہتے ہیں اس کا جواب دو، اپنی طرف سے ڈھکوسلے مت بناؤ. یہ قرآن مقدس کے دلائل ہیں. اور اب یہ میں حوالے دے رہا ہوں، اس کا اگر جواب ہے تجھ میں، ہمت کر کے ان حوالوں کو غلط ثابت کر، یا کہہ یہ ہمارے اکابر نے. ادھر ادھر ٹپکولیوں سے مچھی کی طرح، وہ بھی ہمارے پاس پکی کنڈی ہے، کوئی مچھی بھی نکل نہیں سکتی. ہاں یہ مگر مچھ کیسے نکلیں گے؟ خیر یہ علامہ ابن عبدالہادی ہے. اسی طرح یہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ ہے. اور شیخ الاسلام کوئی معمولی آدمی نہیں، یہ وہ آدمی ہے جس کو سید محمود آلوسی بغدادی تفسیر روح المعانی والے جب ذکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں قال شیخ الاسلام، شیخ الاسلام نے یہ بات کی ہے. اور یہ حافظ ابن کثیر کے بھی استاد ہیں. اور آج عرب میں انہی کا سکہ چل رہا ہے، امام ابن تیمیہ کا، مکہ میں، مدینہ میں. اور یہ وہ ولی اللہ شخص ہے جس کو مولانا سرفراز نے بھی کہا ہے. فرماتے ہیں حافظ ابن القیم اور امام ابن تیمیہ کانا اکابرا اہل سنت والجماعت، یہ اہل سنت کے اکابرین میں سے تھے. یہ وہ اکابر ہیں جن کو مولانا سرفراز بھی اکابر مان رہا ہے. اور اس میں اس کتاب کا نام ہے الرد علی اللخنائی. اس کے صفحہ 146 پر پوری بحث کی امام ابن تیمیہ نے. اسی طرح 145، 155، 110 ان سب صفحات پہ امام نے بحث کی اور فرماتی ہیں کہ یہ روایت جو ہے من صلی علیہ عند قبری، یہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں یہ ہے موضوع، یہ من گھڑت روایت ہے، اس روایت کی کوئی اصل نہیں ہے. اور یہ رسول اللہ کی حدیث نہیں، اللہ کے رسول پہ جھوٹ بولا گیا. اور اس کا راوی بوئی محمد بن مروان، اسی پر بات مختلف مقامات پر کی علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ. اس کا ذرا انکار کر کے دیکھو. اور اس روایت کو کہتے ہیں اس کی جڑ ہی کوئی نہیں ہے، اور ضعیف بھی نہیں کہا. کیا فرمایا؟ یہ موضوع، یہ موضوع روایت، من گھڑت روایت ہے. ایک آپ کو محدث حرمین جو 3 صدی کے محدث تھے، اس کا میں نے حوالہ دیا علامہ اکیلی کا. اور یہ ہے میرے پاس فتاوی علماء بلد الحرام. ایک غیر ثابت شدہ نسب والا مولوی، تو اسے کہنا نہیں چاہیے لوفر، وہ کہہ رہا تھا یہ فتاوی بلد الحرام ہے، یعنی مکہ مدینہ کے سارے علماء کو کہا بلد الحرام. لیکن یہ ہیں اکابر کو ماننے والے، یہ ہے علماء بلد الحرام. اور اس میں یہاں پر آیا
یہ صفحہ نمبر 456. اور یہ بات ذہن میں رکھ لو، کچھ غیر مقلد بھی دھوکہ دیتی ہیں اور یہ للڑ بھی دھوکہ دیتے ہیں جب پھنس جائیں. کہتے ہیں یہ جو عرب والے ہیں یہ غیر مقلد ہیں، یہ غیر مقلد ہیں، جن کو آپ اہل حدیث بولتی ہو، لیکن دونوں فریق جھوٹ بولتی ہیں. یہاں پر میرے پاس یہ پہلا صفحہ ہے، پہلا صفحہ جہاں سے شروع ہو رہا ہے، اس میں صاحب یہ پہلے صفحہ کی اس لائن پہ لکھتا ہے الفقہ الحنبلی، الفقہ الحنبلی. یہ شروع میں الفقہ الحنبلی، حنبلی فقہ، تو غیر مقلد حنبلی ہے؟ غیر مقلد ہے طالب الشیطانی زبیری، یہ حنبلی نہیں، یہ اپنے پاکستانی برے صغیری انگریزی. اس لیے کہ غیر مقلدین کا وجود ملکہ وکٹوریا سے پہلے 14 صدیوں میں نہیں ہے. آپ ان سے پوچھ لیں، آسان سا سوال ہے کہ 14ویں صدی ملکہ وکٹوریا کے دور سے پہلے دنیا کے نقشے پہ ایک جامع مسجد اہل حدیث دکھا دو. جغرافیہ کا سوال ہے، جتنے ملک ہیں ایک مسجد دکھا دو، اور ملکہ وکٹوریا سے پہلے کوئی ایک ایسی مسجد دکھاؤ جس میں باقاعدہ 8 تراویح پڑھی جاتی ہو. آسان سا جرنل سوال ہے، آپ ان سے پوچھیں، نہیں ہے. یہ تو کل پیدا ہوگی، اور پیدا بھی در انگریز دور سے ہوگی. اب دو چیزوں کی تحقیق کر لینا، ان کو کہو ملکہ وکٹوریا سے پہلے 14 صدیوں میں کوئی مدرسہ اہل حدیث، آج کل تو بہت ہے نا، جامع مسجد اہل حدیث محمدی، اہل حدیث فلاں، اس ملکہ وکٹوریا سے پہلے 14 صدیوں میں کوئی جامع مسجد اہل حدیث دنیا کے جغرافیے سے نکالو. اور کوئی تمہارا مذہب مدون ہو لاؤ. یہ تو ہے چور مذہب، چور مذہب. کچھ شوافے سے چیزیں چرا لی، کچھ حنابلہ سے چرا لی، کچھ حنفیوں سے چرا لی، کچھ شیعوں سے چرا لی، کچھ قادیانیوں سے چرا لی. یہ ساری چوری کر کر کے اوپر عنوان رکھ دیا اہل حدیث. میں کہا اہل سرکہ، اہل حدیث نہیں، اہل سرکہ. اور چورو تمہارا مذہب ہی چوری پہ مبنی ہے، تمہارا اپنا اصول بھی کوئی نہیں. کل تک کہتے رہتے اہل حدیث کے 2 اصول، اطیع اللہ و اطیع الرسول. آج ان کو پوچھو نا، کہتے ہیں ہم بھی اجتہاد کو مانتے ہیں. کب سے شروع کیا ہے؟ ایک سے میں نے پوچھا تم اجتہاد کو مانتے ہو؟ کہتے مانتا ہوں. میں کس کا اجتہاد؟ اپنے مولوی کا. اپنے مولوی کا اجتہاد مانے تو یہ مواحد ہے، اور جو ائمہ مجتہدین کا اجتہاد مانے تو اس کو کہتے ہیں یہ مشرک ہے. اللہ کھوپڑی نصیب کرے. یہ سارا اوپر والی منزل کی کمزوری ہے. تو بالکل خالی فرتوت. تو یہ ہے حنبلی فقہ، امام احمد بن حنبل کے مقلدین. یہی سوال ہوا ان سے. اور اب ذرا سنو، یہاں تو ملا فتویٰ دیتا ہے مماتیوں کے پیچھے نماز نہیں، کیونکہ یہ سماع النبی کے قائل نہیں. بڑے بڑے دار الشرک سے فتاوے آ چکی ہیں، بڑے بڑے دار البدعات سے فتاوے، کوئی اشرفیہ سے، کوئی خیر المدارس سے، کوئی جامعۃ الرشید سے، کوئی ادھر ادھر سے. اور جی مماتیوں کے پیچھے نماز نہیں. میں کہتا ہوں پھر صاف بات کرو، اگر مماتیوں والا عقیدہ حرم میں ہوا پھر ان کے پیچھے نماز پھر ہونی چاہیے یا نہیں؟ نہیں تو پھر سبز پگڑی والوں کے ساتھ ملو. یہ عجیب بات ہے، اسی عقیدے والا جہاں کھڑا ہے اس کے پیچھے نماز نہیں، اور اسی عقیدے والا حرم میں کھڑا ہے سارے اس کے پیچھے پڑھ رہے ہیں. اس کو کوئی آسان سا نرم سا لفظ کہو. اگر یہاں پاکستان میں نہیں ہوتی تو پھر وہاں بھی نہیں ہوتی. یہ 2 نمبری نہ کر. پھر حاجیوں کو یہ بھی پٹی پڑھا کہ حرم کے علماء کے پیچھے نماز نہ پڑھنا. جس طرح وہ پچھلے دنوں ایک پیر نے بیان دیا جو انٹرنیٹ پہ، تو کہتے ہیں مجھ سے مرید پوچھتے ہیں ہمیں اگر دعائیں نہ آئیں
تو ہم کیا کریں؟ تو میں نے ان کو کہا کہ آپ طواف کے دوران وہاں کے ائمہ حرم کو گالیاں دیں. یہ نیٹ پہ ہے، بہت بڑا خنزیر ہے پیر. اس نے یہ کہا کہ وہاں کے علماء کو گالیاں دو طواف میں. تو تم بھی کھل کے کہو نا، یہ کیا دو نمبری ہے؟ المحند بھی میں انشاءاللہ لاؤں گا، وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا. المحند اس میں بھی لکھا ہے کہ یہ حرم والے خارجی ہیں، ان کے پیچھے نماز سماز نہیں، ان پہ خدا کی لعنت ہو. یہ اس المحند شریف میں بھی لکھا ہے. خیر بہرحال یہاں فرماتی ہیں، ایک آدمی نے سوال کیا حل یسمع النبی، یہ تو آپ بھی سمجھ سکتے ہیں، کیا نبی کریم علیہ السلام سنتے ہیں؟ عند قبر ہی شریف، اپنی قبر شریف کے پاس، قبر کے پاس سنتے ہیں؟ یہ سوال ہے. جواب الاصل ان الاموات عموما لا یسمعون، قانون اور ضابطہ یہ ہے کہ موت کے بعد کوئی بھی نہیں سنتا. نداء الاحیاء من بنی آدم ولا دعاءہم کما قال تعالی ما انت بمسمع من فی القبور. یہی آیت پیش کی، جیسے اللہ نے فرمایا ما انت بمسمع من فی القبور. ان عربیوں نے قرآن نہیں سمجھا، اجمیوں نے سمجھا ہے. ما انت بمسمع من فی القبور. آگے کہتی ہیں جو روایت بیان کی جاتی ہے من صلی علیہ عند قبری، یہ روایت کہتی ہیں کہ یہ ہے ھذا حدیث موضوع علی الاعمش. یہ روایت من گھڑت ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے. اور آگے جہاں لکھتا ہے کہ رسول پاک کے سماع عند القبر پر نہ قرآن کی آیت موجود ہے نہ کوئی صحیح حدیث موجود ہے. یہ جو حدیث پیش کرتی ہیں تو یہ من گھڑت ہے، اور یہ بالکل اہل علم نے اس کو ترک کیا ہے اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو اب وقت بھی ختم ہو گیا. میں عرض یہ کر رہا تھا، ایک طرف ہے ما انت بمسمع من فی القبور، اور دوسری طرف ہے من صلی علیہ عند قبری. عقیدہ کس سے ثابت ہوتا ہے؟ قطعی دلیل سے. ظنیات سے عقیدہ ثابت ہو سکتا نہیں. یہ چند حوالے میں نے دیے، 35 محدثین کے حوالے ہیں جو صاف لکھتے ہیں کہ یہ روایت من گھڑت ہے، موضوع ہے. اس لیے ملا طبقے کو بھی حیا کرنا چاہیے، عوام الناس کو بھی سمجھنا چاہیے، اور مولوی صاحب سے حدیث کی سند کا مطالبہ کرنا چاہیے. انشاءاللہ جمعہ کی نماز کے بعد جماعتی ساتھیوں کی میٹنگ ہوگی، اور اس میں جتنے توحید و سنت ماننے والے ساتھی ہیں وہ تشریف رکھیں. مختصر ہوگی، 10 سے 15 منٹ انشاءاللہ، لمبی نہیں ہوگی. فوراً بعد. وآخر دعوانا الحمد.